اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ تاجدار رسالت شہنشاہ ماہ نبوت صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنے والے عاشقان مصطفیٰ، عاشقان اولیاء، یہاں کی کوٹھی گوکلکنڈا کی سرزمین پر عظیم و شان پیمانے پر منعقد تحریک اسلامی کے زیر اہتمام اس جلسے میں شریک شرکائے اجتماع، ذمہ داران تحریک اسلامی سب قابل مبارکباد ہیں کہ ماشاءاللہ رات کے اس حصے میں یہاں پر جمع ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعتیں پڑھ رہے ہیں، بیانات کا سلسلہ ہے، منقبت اولیاء کا سلسلہ ہے۔ اللہ رب العزت ان کاوشوں کو قبول فرمائے، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اہل اللہ، اللہ والے، یہ وہ ہیں اللہ رب العزت جنہیں اپنی محبت، اپنی معرفت عطا فرماتا ہے اور انہیں تصرفات عطا کرتا ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں اللہ رب العزت پورا فرما دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ خستہ حالت میں ہوتے ہیں، اگر وہ کھانے کو پوچھے تو کوئی انہیں کھانے تک نہ دے، اور اگر وہ کوئی مر جائے تو کوئی ان کے جنازے میں بھی نہ جائے، انہیں کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ لیکن جب وہ کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ اولیاء اکرام ہیں، یہ صالحین کا وہ گروہ ہے، یہ وہ نیک لوگ اور صالحین ہیں جو محبت الہی میں ہوتے ہیں، عشق الہی ان میں خاص پایا جاتا ہے۔ روایت میں ہے حشر کے دن لوگ گروہ در گروہ لائے جائیں گے، حشر کے دن لوگ گروہ در گروہ آتے جائیں گے، تو نمازیوں کا بھی ایک گروہ آئے گا، عبادت گزاروں کا ایک گروہ آئے گا، درود و سلام پڑھنے والوں کی کثرت یہ کرنے والوں کا بھی ایک گروہ آئے گا، تو روزے داروں کا ایک گروہ آئے گا، حاضرہ روا کا ایک گروہ وہاں پر جمع ہوگا، نیک لوگوں کے گروہ آئیں گے۔ تو کچھ وہ لوگ ہوں گے جو شدید محبت اللہ سے رکھتے اور دنیا سے ان کا کوئی سروکار نہ ہوگا، وہ لوگ بھی آئیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو وہاں پر ان کے سامنے وہ کریں گے، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے رب تو ہماری خواہش کو پوری فرما دے، اے رب تو ہماری منشے کو، ہماری خواہش کو تو پوری فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو وہ کہیں گے نہ ہم نے دنیا میں کپڑے کو سے محبت کی، نہ ہم نے دنیا میں مال سے محبت کی، نہ ہم نے دنیا میں کوئی اچھی غذاؤں سے محبت کی، نہ ہم نے دنیا میں کسی سواریوں سے محبت کی، بلکہ اے اللہ ہماری محبت خالص تیرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں تو خوب جانتا ہے، تو ہماری اس خواہش کو پوری فرما۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو وہ کہیں گے رب تو خوب جانتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ہاں میں جانتا ہوں، مگر تم بتاؤ کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہم دیدار الہی کے طالب، ہم اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، ہم دیدار الہی کے طالب ہیں۔ وہ عاشقان الہی، اللہ کی محبت میں رہنے والے، وہ کہیں گے کہ اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا یہاں پر نہیں، یہاں پر تو اپنے بھی ہے، غیر بھی ہے، سبھی ہیں، یہ تو میدان حشر ہے، جنت میں دیدار عطا کیا جائے گا۔ لیکن وہ کہیں گے کہ ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے مولا، پہلے تو ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دے۔ ان کی خواہش ہوگی، ان کی طلب ہوگی کہ دیدار الہی عطا کیا جائے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا کہ نور سے انہیں گھیر لیا جائے اور انہیں داخل جنت کیا جائے، پھر وہاں پر انہیں دیدار عطا کر دے۔ تو اللہ کا دیدار انہیں نصیب ہوگا جو عاشقان الہی ہوں گے۔ کتنے ایسے قطب ہے، کتنے ایسے ابدال ہے، کتنے ایسے اوداد ہے، کتنے ایسے اہل اللہ ہے، کیسے کیسے ولی اللہ ہے، کیسے غوث ہے، لیکن یہ سب کے سب الہی کی محبت میں، اللہ کی محبت میں انہوں نے دنیا سے کوئی محبت نہ کی۔
ترک کر دیا دنیا کو، تو اللہ نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا، اللہ نے انہیں وہ بلندی عطا فرما دی۔ حضرت محمد بن حنیف رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد میں 40 دن تک انہوں نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، بس مسلسل مجاہدے میں لگے رہے، ایک بڑا وقت گزار دیا، 40 دن تک نہ کھایا نہ پیا، مجاہدہ کرتے رہے۔ اس کے بعد شدید جب انہیں پیاس لگی تو یہاں سے اٹھے اور اٹھ کر وہ سیدھا سے ڈول لیے اور رسی لیے کنویں کے پاس گئے۔ جب کنویں کے پاس پہنچے تو بڑے حیران تھے کہ وہاں پر ایک ہرن پانی پی رہا ہے، اور جب وہ دیکھا ہرن کو کہ وہ کنویں سے پانی ابل کر آ رہا ہے اور ہرن اس سے پانی پی رہا ہے، تو آپ وہاں پر ٹھہر گئے تاکہ خود بھی پانی پی لے۔ ہرن نے جب پانی پی لیا اس کے بعد وہ چلا گیا تو پانی پھر پہلے کی طرح نیچے چلا گیا، پانی جو ابل کر آ گیا تھا وہ کنویں کے اندر چلا گیا۔ آپ بڑے حیران ہوئے، عرض کرنے لگے اے اللہ پانی پھر نیچے چلا گیا ہے، یہ ہرن کے لیے تو پانی تو نے اوپر کر دیا، میرے لیے پھر پانی نیچے چلا گیا ہے۔ جب انہوں نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں تو حاطف غیبی سے ندا آئی، ہرن ڈول لے کر نہیں آیا تھا، ہرن رسی لے کر نہیں آیا تھا، تم تو ڈول اور رسی لے کر آئے تھے۔ انہوں نے اٹھا کر ڈول اور رسی کو پھینک دیا، اس کا پھینکنا تھا کہ پانی جوش مارتا ہوا اوپر آیا اور آپ نے اس کا پانی پی لیا۔ جب پانی پی لیا فارغ ہو گئے، اس کے بعد واپس جب شہر کے اندر چلے گئے، بغداد معلیٰ میں گئے اور جا کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر انہیں اپنا واقعہ سنا رہے تھے، اپنی بات بتا رہے تھے کہ کیا گزرا ہے، جنگل میں کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ جب وہ بتانے کے لیے وہاں پر پہنچے تو ان کے بتانے سے پہلے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے اے ابو حنیف کچھ دیر اور ٹھہر جاتا تو پانی وہیں پر نہیں بلکہ تیرے قدموں سے ہو کر گزر جاتا۔ وہ وہاں پر رہ کر یہ دیکھ رہے تھے کیا منظر یہاں کا ہے، اس شہر کے اندر سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ کیسے آنکھیں ہیں، اللہ رب العزت انہیں وہ عطا کرتا ہے، ان کی بصیرت کیسی ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں کو اللہ وہ چیز دے دیتا ہے، وہ بصیرت عطا کر دیتا ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہاں پر کیا ہو رہا ہے، وہ جان لیتے ہیں کس کے دل میں کیا آرزو ہوتی ہے تو اس کی زبان پر کیا ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ یہ اہل اللہ ہے، ان کے معاملات بالکل جدا ہیں، اور یہ لوگ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس ایک عورت آئی، آ کر عرض کرنے لگی کہ حضرت میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، میرے یہاں اولاد نہیں ہوتی ہے، میرے لیے مجھے اولاد چاہیے، میرے یہاں کوئی اولاد نہیں۔ آپ نے آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا، آنکھیں جیسے بند کرنا تھا تو دل کی آنکھیں روشن ہوئی، آپ نے لوح محفوظ کا نظارہ کیا، تقدیر جہاں پر لکھی ہوتی ہے انسان کی، لوح محفوظ کو دیکھ لیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ تیرے قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو چلی جا۔ غم زدہ خاتون اٹھ کر جانے لگی۔ جب وہ اپنے راستے سے گزر رہی تھی تو آپ کے پوترے حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ جو کم سنی کے عالم میں تھے، ابھی بچپنے کے عالم میں ہیں، دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ مائی رو رہی ہے تو پوچھا مائی کیوں رو رہی ہو، تو کہنے لگی کہ تمہارے دادا جان کے پاس آئی تھی، اولاد کے لیے آئی تھی، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کیوں نہیں کہتی جا کر کہ قسمت میں اولاد نہ تھی تبھی تو تمہارے پاس آئی ہوں، اگر اولاد ہوتی تو پھر تمہارے پاس کیوں آتی، جاؤ جا کر یہ کہہ دو۔ بس یہ سہنا تھا، وہ پلٹ کر آئی اور آ کر جب حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہی الفاظ دہرا دیے جسے انہوں نے سکھا دیا تھا، شاہ رکن عالم کے وہ بچپنے کے وہ الفاظ انہوں نے آ کر سننا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کم سن بچہ ہے لیکن بات بڑی کرتا ہے، سبحان اللہ، کم سن بچہ ہے لیکن بات بڑی کرتا ہے۔ پھر فرمایا کل آنا ہمارے پاس، بچہ تو بات کی دادا نے سن بھی لی تھی، وہ کہیں اور کہہ رہے تھے، یہ سن بھی لیے، دوسرے دن کا وقت دے دیا، عورت چلی گئی۔ دوسرے دن وہ عورت واپس آئی، خانقاہ میں آ کر بیٹھی، جب حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی کے سامنے آ کر بیٹھی تو آپ نے ارشاد فرمایا جا تجھے ایک بیٹا دیا، 2 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے، 4 بیٹے دیے، 5 دیے، 6 دیے، 7 بیٹے دیے۔ بس وہ خوشی سے وہاں پر گئی اور اللہ رب العزت نے اسے 7 بیٹوں سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے رات میں دعا کی تھی، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو جو قسمت ہوتی ہے وہ قسمت کو دعا بدل دیتی ہے۔ قسمت میں نہیں لکھا ہے، دعا کی ہوتی ہے تو قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ قسمت کا لکھنے والا کون، تقدیر کا بنانے والا کون، اچھی اور بری تقدیر کا خالق کون، اللہ۔ اللہ ہر تقدیر کو لکھنے والا اللہ،
اور اللہ نے لکھا ہے اور اللہ ہی بدل سکتا ہے، اور دعا ہی تقدیر کو بدل سکتی ہے، کوئی اور شے دعا کے علاوہ تقدیر کو نہیں بدلتی۔ یہ منشا الہی ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ جس کے لیے جو حکم فرما دے اس کا حکم نافذ ہو جاتا ہے۔ تو اہل اللہ سے محبت کیجئے، اہل اللہ کے آستانوں پر حاضری دیجئے۔ کچھ بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل اللہ کے پاس کیوں جاتے ہو، نیکوکار لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہو، اہل اللہ کے پاس، اولیاء کرام کے پاس کیا ملتا ہے، کیوں جاتے ہو؟ ارے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے، اور جب قرآن پڑھ کر دعا کرتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ قرآن کو نسبت ہے اللہ سے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو نسبت ہو گئی ہے۔ مسجد میں اگر ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، کیوں قبول ہوتی ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہونے کی اس کو نسبت ہے، اس لیے یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور کعبۃ اللہ کیا ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا گھر ہے، وہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ کیوں وہاں پر زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہے؟ اللہ کا خاص گھر ہے، تو جہاں پر اللہ کا خاص گھر ہوتا ہے وہاں پر خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے جب کوئی بندہ اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے اور بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرتا ہے اور اس ولی کا وسیلہ پیش کرتا ہے تو وسیلہ اس ولی کا کرتا ہے، نیک واسطہ دے دیتا ہے، اور اس بندے خدا کا جب مردان خدا کا واسطہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس کی نسبت بھی اللہ سے ہے کہ وہ خلیل ہوتا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعائیں اگر قبول کروانا ہے تو آؤ اہل اللہ کی بارگاہوں میں، اپنے مسائل کو حل کروانا ہو تو اولیاء اکرام کی بارگاہوں میں جاؤ، وہاں پر درود پڑھو، سلام پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، تمہاری دعا رد نہیں ہوتی، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہر جگہ اللہ موجود، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن بعض وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں پر دعائیں خاص طور پر قبول کر لی جاتی ہے، جہاں پر اللہ رب العزت دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، اور اہل اللہ وہ ہوتے ہیں جو ان کی خواہش ہوتی ہے وہ رب ان کا پورا کرتا ہے، اور جب وہ کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ منورہ میں اور آپ کے پاس قاصد آیا ملک مصر سے، اور آ کر کہنے لگا کہ یہاں پر بہت بڑا دریا بہتا ہے نیل، اس دریا کے اندر پانی آتا ہے، طغیانی آتی ہے، اور وہ طغیانی ایسی دوڑ کر آتی ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں، اور اگر وہاں پر ایک عورت کو، اگر نوجوان لڑکی کو نہ ڈال دیا جائے تو طغیانی بہہ کر اتنی پھیلتی ہے کہ لوگوں کو غرق کر دیتی ہے، دریا جوش میں ہوتا ہے اور ہلاکت خیز تباہی مچا دیتا ہے۔ تو یہاں سال سے ہر سال یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک انسانی بھیڑ چڑھائی جاتی ہے۔ اب آپ فرمائیے کہ اب اسلام یہاں پر آ گیا ہے تو کیا بھیڑ کا سلسلہ کیا کیا جائے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک کاغذ لیا اور اس کے اوپر قلم سے لکھ دیا، اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد کچھ چیز لکھی اور اس کو بند کیا اور دے دیا قاصد کو کہ جاؤ جا کے وہاں کے گورنر کو دے دینا، اور طغیانی جب جوش میں آ جائے اس وقت بھیٹ نہ چڑھانا بلکہ یہ اس میں ڈال دینا۔ جب انہوں نے دیکھا تو اس میں کچھ اور چیز نہ لکھی تھی بلکہ یہ لکھا تھا، اے نیل اگر تو اللہ کی طرف سے ہے تو ہمیں تیری حاجت ہے، اور اگر تو رب کی طرف سے نہیں ہے تو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ یہ لکھ کر پانی میں ڈال دیا تھا تو طغیانی تھم گئی اور کبھی بھیٹ چڑھانے کی ضرورت نہ پڑی۔ وہ فاروق اعظم کا قلم تھا، وہ فاروق اعظم کا قلم تھا۔ جب وہ جلال میں آ جاتے تو طغیانی کیا تھمتا رہتی آپ کے سامنے۔ یہ ہے اہل اللہ، یہ ہے اللہ والے، جب وہ چاہتے ہیں اللہ ان کی طلب کو پورا فرما دیتا ہے، اللہ ان کی خواہش کو پورا فرما دیتا ہے۔ ان کی معاملات بہت ہی جدا ہوتے ہیں، بہت ہی جدا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے، مدینہ منورہ کو آئے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت شہر مدینہ میں نہ تھے، آپ واپس چلے گئے، اور جب چلے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ مبارک عطا کیا اور حضرت علی کو اور حضرت فاروق اعظم کو ارشاد فرمایا کہ جا کر یہ اویس قرنی کو دے دینا، یہ قرن کے رہنے والے بڑی دور کے رہنے والے تھے، کیوں واپس جلدی چلے گئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بڑھ کر کون سا ایسا کام تھا؟ چلے گئے، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود انہیں عطا کیا ہے۔ وہ کیا وجہ تھی؟ سن لیجیے وجہ کیا تھی۔
ان کی والدہ بیمار تھی، وہ اپنی والدہ کی بیمار